بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فعن صہیب بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لامر المؤمن ان امرہ كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم۔ سیدنا ابو یحییٰ صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے، اس کے ہر کام میں اس کے لیے بھلائی ہے اور یہ چیز مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اگر اسے خوشحالی نصیب ہو تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، تو یہ شکر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے، یعنی اس میں بھی اجر ہے، ثواب ہے۔ اور اگر اسے تکلیف، مصیبت، بیماری پہنچے تو صبر کرتا ہے، اور یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے، یعنی صبر بھی خود نیک عمل ہے اور اجر اور ثواب کا ذریعہ ہے۔ آزمائش اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر پورا اترتا ہے، یعنی مصائب میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں صبر اور تحمل سے کام لیتا ہے اور جزا فضا کو چھوڑ دیتا ہے، نوحہ ماتم اور واویلا مچانے کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اجر و ثواب اسی کو حاصل ہوتا ہے جس پر آزمائش پڑی ہو، اور اللہ عز و جل جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ پھر جو شخص آزمائش پر راضی ہو جاتا ہے، یعنی وہ سمجھتا ہے یہ جو آزمائش ہے، یہ جو مصیبت ہے، جو پریشانی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اس پر صبر کا مظاہرہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور اگر جزا فضا کرتا ہے، واویلا کرتا ہے، چیختا چلاتا ہے، ڈنڈورا پیٹتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہو جاتا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اراد اللہ بعبده الخیر عجل له العقوبہ فی الدنیا واذا اراد اللہ بعبده الشر امسک عنہ بذنبہ حتی یوافیہ بہ یوم القیامہ، کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں ہی دے دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا دنیا کے اندر اس سے روک لیتا ہے، اور قیامت کے دن اسے اس کے گناہوں کا بدلہ دیا جائے گا۔ بیماری انسان کے گناہوں کو دھو دیتی ہے، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يزال البلاء بالمؤمن او المؤمنة فی نفسه وماله وولده حتى يلقى اللہ تعالی وما علیہ من خطیئۃ، کہ مومن مرد اور مومنہ عورت کے جسم، اس کے مال اور اس کی اولاد پر مسلسل مصائب، پریشانیاں نازل ہوتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ جب اس کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہوتا ہے۔ ان مصیبتوں، پریشانیوں کی وجہ سے
گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ سے مومن بندہ مومن بندی ملاقات کرتی ہے تو گناہوں سے بالکل پاک و صاف یہ لوگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر اللہ بها من خطاياه، کہ جس مسلمان کو کوئی تھکاوٹ، درد، فکر، تکلیف اور پریشانی لاحق ہوتی ہے، پریشانی پہنچتی ہے، یہاں تک کہ اگر اس کو کانٹا بھی چھپتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یعنی اگر ایک مسلمان کے پاس اگر چھوٹی سی چھوٹی پریشانی آتی ہے، چھوٹی سی چھوٹی رائی کے ذرے کے برابر بھی اگر پریشانی آتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، اس کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے، اس پر بھی اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو ایک مومن کے پاس، جب ایک مسلمان کے پاس، ایک مومن کے پاس، ایمان والے کے پاس جب بھی کوئی پریشانی آئے، مصیبت آئے، تکلیف ہو، بیماری ہو یا کسی بھی قسم کی آزمائش میں اس کو مبتلا کیا جا رہا ہو تو وہ سمجھ لے کہ اس کے گناہوں کو مٹا دیا جا رہا ہے اور اس کے درجات کو بلند کیا جا رہا ہے اور اس کو اس پر اجر و ثواب ملے گا۔ اس لیے ہم پر اگر کوئی مصیبت آئے، بیماری یا آزمائش میں ہم مبتلا ہوں تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے اور اس پر صبر کریں، اور اگر کوئی نعمت ہمیں پہنچے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو آزمائشوں پر، مصیبتوں پر اور کسی بھی قسم کی تکلیف ہو اس پر صبر کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرما۔ اے اللہ، دنیا کے اندر جو بھی مصیبتیں ہم پر نازل ہو رہی ہیں، اے اللہ اس مصیبت کو ہمارے لیے صبر ثواب کا ذریعہ بنا دے اور اس مصیبت پر صبر کی توفیق دے۔ اس مصیبت پر ہمیں ہمارے درجات کو اے اللہ تو بلند کر دے۔ اے اللہ اس مصیبت کے ذریعے ہمارے گناہوں کو مٹا دے۔ اے اللہ جب تک اس دنیا میں جیے اسلام پر جیے، ایمان پر جیے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام اور ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔